بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، خداوند قدوس نے ہمارے اوپر جو احکام متعین کیے ہیں ان احکام کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تشریعی احکام، نمبر 2 تکوینی یا تقدیری احکام۔ تشریعی احکام وہ ہیں کہ جو شریعت میں ہمارے اوپر ضروری قرار دیے گئے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ یہ تمام کے تمام احکامات تشریعی ہیں جن کا کرنا ضروری ہے۔ تشریعی احکام ہمارے اختیار میں ہوا کرتے ہیں، اور تکوینی یا تقدیری احکام ان کا تعلق صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ پروردگار عالم کوئی کام جو ہمارے مناسب ہوتا ہے، ہمارے لیے اس کے اندر خیر ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مقدر فرماتے ہیں، ورنہ اس کام کو رد کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کے اندر بھی اسی بات کی تلقین کی گئی کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، کہ میں تمام کی تمام چیزوں پر ایمان لایا، اور تمام کی تمام چیزوں پر ایمان لانے کے بعد میں تقدیر پر بھی ایمان لایا کہ خیر کی بات ہو، خیر کی چیز ہو، یا شر کی بات ہو، یا شر کی چیز ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو بعض احکام تکوینی یا تقدیری ہیں، یعنی ان کا تعلق براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے ہے۔ اسی کو بعض لوگوں نے کہا کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر معلق اور دوسرے تقدیر مبرم۔ تقدیر مبرم تو اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے لیے اللہ نے جو متعین کر دیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ پروردگار عالم نے جو انسان کے لیے جو چیز جس اعتبار سے متعین کر رکھی ہے وہ ہو کر کے رہے گی، اس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ اور تقدیر معلق اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ کام نہیں کرو گے تو یہ کام نہیں ہوگا، یعنی کہ اللہ نے اس اعتبار سے اس معاملے کو معلق کر دیا ہے۔ مثلا ہم دکان کھولیں گے تو آمدنی ہوگی، دکان نہیں کھولیں گے تو آمدنی نہیں ہوگی، گراہک نہیں آئیں گے، سامان فروخت نہیں ہوگا۔ تو دکان کا کھولنا اور دکان کے کھولنے کے بعد اس میں بکری کا ہونا، فروختگی کا ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں تقدیر معلق سے۔ تو بعض چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر سے ان کا تعلق رکھا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے، کہا گیا ہے صاف طور پر کہ تقدیر کے تعلق سے انسان کبھی بھی افسوس ناکی میں نہ پڑے۔ بعض چیزیں ہمارے لیے اللہ کی جانب سے مناسب ہوتی ہیں اور بعض چیزیں ہمارے لیے نامناسب ہوتی ہیں۔ ہمیں اللہ کی ذات پر مکمل طریقے سے بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کے اوپر جو احکامات لاگو کیے ہیں، جو احکامات جاری کیے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے جس کو ہم تشریعی احکام کہتے ہیں، دوسری تکوینی یا تقدیری احکام ہیں۔
اب تقدیری احکام کی ایک مثال ایسے سمجھیے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ ہمارے اختیار میں سب کچھ ہے، یعنی اس انسان کا تعلق قدریہ فرقے سے تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ انسان قادر مطلق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور اہل السنت والجماعت کا اور ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے اندر انسان کو مکمل طریقے سے اختیار نہیں دیا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ ذرا اپنا ایک پاؤں کھڑا کرو، اس نے ایک پاؤں کھڑا کر دیا، کہا ایک پاؤں تم کھڑا رکھو اور اس پاؤں کو کھڑے رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے پاؤں کو بھی کھڑا کر دو۔ کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا جب یہ نہیں ہو سکتا کہ تو تمہارے اختیار میں صرف اتنا ہے کہ تم نے ایک پاؤں اٹھایا اور ایک پاؤں کو اٹھاتے ہوئے تم دوسرا پاؤں زمین سے نہیں اٹھا سکتے ہو، تو اس کو آپ نے فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو تشریعی احکام کا انسان کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، اور تکوینی اور تقدیری احکام جتنے بھی ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں من جانب اللہ ہیں اور اللہ کی طرف متعین سے متعین ہیں، پروردگار عالم کی جانب وہ منسوب کی جاتی ہیں۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دعا ہوا کہ آپ یہ کہو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ اپنے تمام کے تمام معاملات کو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔